بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی بادشاہ خاتون جس نے ملکہ کی جگہ بادشاہ بننے کا فیصلہ کیا اور عورت ہونے کے باوجود سلطانہ کہلانے کی بجائے خود کو سلطان کا لقب دیا، یعنی ہندوستان کی رضیہ سلطان۔ بالا وائس کے معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع رضیہ سلطان کے حالات زندگی ہے کہ کیسے اور کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے شہزادی رضیہ شہزادی سے سلطان بنی۔ ہندوستان کا غلام بادشاہ شمس الدین التمش ہندوستان کی تاریخ میں ایک زبردست حکمران گزرا ہے۔ ہندوستان میں خاندان غلاماں کے تیسرے سلطان شمس الدین التمش اور ترکان خاتون، جنہیں قطب بیگم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی بیٹی رضیہ اور پہلے سلطان یعنی قطب الدین ایبک کی نواسی تھی، جس کی حکمرانی کی وصیت تو تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ایک روز سورج طلوع ہوا اور رضیہ بر صغیر کی پہلی اور دلی کی واحد مسلمان خاتون سلطان بن گئی، بلکہ کئی مشکلات راہ میں حائل تھی اور بہت سے مسائل درپیش تھے۔ رضیہ خاتون کو شہزادی سے حکمران بننے میں کم و بیش 40 کی تعداد میں امراء کی حمایت حاصل کرنا تھی، جو ترکان چہلگانی کے نام سے قائم اس کمیٹی کے رکن تھے، جس کی تائید بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھی۔ شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ ان کی ہونہاری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے انہیں پہلے اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبیدار بنایا۔ 1211 میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھی۔ رضیہ سلطان 1205 میں پیدا ہوئی۔ ان کے 8 بھائی تھے، لیکن وہ اپنے والد کے سب سے زیادہ قریب تھی، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان شمس الدین التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں، پورے ملک میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ کر جائے گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ اسی لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلاماں کے بادشاہ شمس الدین التمش نے اپنے کئی بیٹوں پر اپنی بیٹی کو ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا۔ تاہم التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی، لیکن رضیہ سلطانہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی۔ رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دہلی کے عوام رضیہ کے جانثار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائی۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بھٹنڈا کے صوبیدار ملک التونیا کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ سلطان ان کی بغاوت کچلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلی، مگر اس کی فوج نے غداری کی اور اپنی حکمران رضیہ سلطان کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا، اور بغاوت کی وجہ رضیہ سلطان کا بے پناہ حسن و جمال و ذہانت تھی۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں، کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھی، جن میں بھٹنڈا کا حاکم ملک التونیا بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر التفات حبش غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیا تک پہنچے تو اس نے رکابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر
رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں انہی باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا کہ ملک التونیا کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا ہی جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیا نے پیشکش کی اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ باغیوں نے رضیہ کے بھائی معز الدین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا۔ رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے رضیہ نے بٹنڈا کے گورنر ملک التونیا سے شادی کی تاکہ اپنے بھائی سے جنگ کر کے تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور رضیہ سلطان کو اپنے شوہر کے ہمراہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ وہ دونوں اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے رہے۔ وہ قتل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے وہیں سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے رضیہ سلطان اور ان کے شوہر کی لاشیں ملی۔ ان کی اس ناگہانی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھی۔ دوسرا خیال یہ ہے جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ سلطان نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی رضیہ سلطان کی لاش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں اس کی بہن کی قبر کے ساتھ برابر میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا، جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔ ان قبروں کو رجی سجی کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبریں رضیہ سلطان اور ان کی بہن شازیہ کی ہیں۔ ان پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے۔ یہاں ہر جمعرات کو ہر مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں۔ واضح رہے کہ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ خود کو رضیہ سلطان کہتے تھے۔ بالا وائس کے معزز سامعین، رضیہ سلطان نے ایک خاتون ہونے کے باوجود خود کو ہندوستان کا سلطان تسلیم کروایا، ایک عورت کو اس کی عظمت کا احساس دلایا۔ معزز سامعین، درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔